السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب مزے میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے، زمینی فتنوں سے، آسمانی بلاؤں سے آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر پر دیر تک قائم رکھے۔ بچوں، آج کی ٹاپک ہے ہماری نان ڈیٹیل سے فضل الصدق، دا ورچو آف ٹروتھ۔ اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ پیارے بچوں، سچائی کی فضیلت، دا ورچو آف ٹروتھ، سچ بولنے کا فائدہ، اس پر بڑی اچھی حکایت آئی ہے، اور اس کا کیا فائدہ ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ الصدق خصلۃ محبوبۃ عند اللہ والناس، سچ بولنا ایک اچھی عادت ہے۔ کس کے پاس اچھی عادت ہے؟ اللہ کے پاس بھی اور لوگوں کے پاس بھی۔ لوگ بھی اس کو اچھا کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے، اس نے بھی حکم دیا ہے سچ بولنے کا، وہ بھی خوش ہوتا ہے سچ بولنے سے۔ وَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ النَّاسَ بِالصِّدْقِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسولوں کو، رسول کس کو کہتے ہیں؟ نبی کس کو کہتے ہیں؟ غیب کی باتیں بتانے والا، پوشیدہ راز اللہ کے بتانے والے کا نام رسول۔ بالصدق، آپ ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے ہیں جو غیب کی باتیں بتانے والے ہیں، ان کو اور عام لوگوں کو بھی، سب کے لیے یہاں پہ ایک فارمیٹ رکھا گیا ہے کہ بالصدق فی القول والفعل، آپ بولے بھی سچ اور کر کے بھی بتائیں، بھی پریکٹیکل، آپ خالی زبانی خرچ نہیں، آپ اس میں صادق بھی رہیں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذیشان ہے، ان الصدق یہدی الی البر۔ دیکھیے کیا پیاری بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام رسولوں کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سرتاج ہیں، آپ فرماتے ہیں ان الصدق یہدی الی البر، بے شک بغیر کسی ڈاؤٹ کے، انڈیڈ، ویرلی، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، الصدق یہدی الی البر، ہدایت کرتی ہے، لے جاتی ہے نیکی کی طرف۔ سچ بولنا لے جاتا ہے نیکی کی طرف۔ پھر آگے فرماتے وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ نماز پڑھے تو یہ نیکی ہے، نماز پڑھے تو نیکی ہے، روزہ رہنا نیکی ہے، حج کرنا نیکی ہے۔ یہ نیکی کرتی کیا ہے؟ نیکی لے جاتی ہے جنت کی طرف۔ آہا، کیا باری بات ہے صاحب۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَصْدُقُ حَتَّى عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور جب آدمی سچ بولتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سچا لکھا جاتا ہے۔ آہا، کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے۔ بارگاہ خداوندی میں اس کا نام سچوں میں لکھا جاتا ہے۔ سنیں آپ، کتنی پیاری بات ہے۔ ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے، آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا، حضرت موسیٰ علیٰ نبینا کے زمانے میں ایک عابد تھا، عبادت گزار، ایسی عبادت کرتا، ایسی عبادت کرتا، ایسی عبادت کرتا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اس کے چرچے بہت زیادہ تھے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیٰ نبینا کو بتایا گیا کہ وہ فلاں شخص کے پاس جاؤ،
جا کے اس سے کہو کہ وہ دوزخی ہے. کیا کہا گیا؟ دوزخی ہے کہا گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا پریشان ہو گئے، بولے اتنا بڑا عابد، پورے زمانے میں مشہور اس کی عبادت، اس سے یہ کہنا، اور حکم ہے خدا کا، اور انبیاء من نوعا اس میں زیر و زبر کا فرق نہیں کرتے، حکم پر چلے. اب کیا بولیں کیا بولیں کیا بولیں. جب پہنچے آپ تو دیکھے کہ وہ عبادت میں مصروف ہیں. آپ توقف کرے، ٹھہر گئے. اس کے بعد وہ جو فارغ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا کو سلام کیا، آپ سے جو ہے ہم کلام ہوا. اور ہم کلام ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا نے اس سے اپنی بات بتائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارا نام دوزخیوں کی لسٹ میں ہے. سننا تھا. انہوں تو سمجھے موسیٰ علیہ نبینا ہے تو کیا کیفیت ہوں گی، یہ تو جو ہے نا مر جائیں گا. ایک اچھا اسٹوڈنٹ، ایک اچھی طالبہ جو ہے نا بہت محنتی ہے، اور کیمپس والے کو، اعظم سر کو یہ امید ہے کہ وہ اسٹیٹ فرسٹ ہی رینک لائیں گی. اگر اس سے یہ کہا جائے، اور اسے خود بھی یہ امید ہے کہ میں اتنی محنت کر رہی ہوں، اور اس سے یہ کہا جائے کہ تمہارے کو پوروں میں 0 ہے، تمہارے میمو میں 100 میں 0 ہے، اور وہ پیپر بھی اچھے لکھی، تو آپ تصور کرو اس کا کیا حالت ہوتی ہوں گی. سمجھے آپ؟ ایسا ہمارے ساتھ ایک مرتبہ ہوا. ایم ایس میں پڑھاتا تھا. ایک بچی تھی ہماری سی سیکشن کی، تو بہت اچھی بہت محنتی بچی تھی. پورے کیمپس کو یہ توقع تھی کہ وہ اسٹیٹ فرسٹ رینک لائیں گے سی میں. تو ہوا ایسا کہ سب میں تو پاس ہو گئی، اکنامکس میں فیل ہو گئی. سب میں ٹاپ مارکس ہے، عربی میں 99، انگلش میں 95 96 مارکس ہے. ایک کامرس میں بھی اچھے مارکس ہیں اس کے، 90+، 97 کچھ ایسے مارکس ہیں، 100 مارکس ہے. اور اس طرح سے جو ہے نا اکنامکس میں آ کے وہ فیل ہو گئی. اب کیا حالت رہی ہوگی اس کی، سوچو آپ. بہرحال جب اس کا جو ہے میمو نکالا گیا، اس کا سرٹیفکیٹ وہ پورا زیروکس لیا گیا، تو اس کے آنسر صحیح ہیں. ایگزامنر کٹ کرا 0 ڈالا، کٹ کرا 0 ڈالا. تو رول کیا ہے بورڈ کا کہ جو آنسر صحیح ہو اور ایگزامنر اس کو 0 ڈالے تو وہ ری ویلیو ہوتا ہے. جو سیکشن کو 0 ڈالے اس کو ری ویلیو کرتے. اگر 1 مارکس بھی ڈال دے تو وہ ری ویلیو نہیں ہوتا. تو جہاں جہاں 0 پڑے تھے وہ ری ویلیو ہوا، یا وہاں بہت کم مارکس ڈال دیے، 6 مارکس سے کوشچن کو 1 نمبر ڈال دیے، ایسا کر کے جو چھوڑے تھے اس کو جو ہے ری ویلیو ہوا تو اس کو 43 یا 45 مارکس کچھ آئے، وہ پاس ہو گیا. اس کے پس پردہ کچھ راز تھے، میں آپ کے سامنے شیئر نہیں کرنا چاہتا. تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ اس کے پر کیا گزری ہوگی، اور راتیں کیسی رہی ہوں گی، وہ دن کیسے گزرے ہوں گے اس کے، کہ جو ٹاپ آنے والی بچی ایسا ہو گئی. اب وہ ہم تو اس سے میں ملاقات نہیں ہوئی. ہمارے ڈائریکٹر صاحب وہاں کے معظم صاحب جو ہے یہ بات بتائے تھے کہ وہ پیپر بھی تھا ان کے پاس، وہ زیروکس نکالے سو، ارے میرے پاس ہے وہ پیپر وہ بچی کا بول کے. تو بہرحال یہ کیا ہوا ہوں. اب سوچو حضرت موسیٰ علیہ نبینا کے وہ آدمی کی کیا ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں خوف میں ہیں کہ اس کو کیا ہوگا. جیسے ہی اس نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا نے فرمایا کہ تم جو ہے نا تمہارا نام دوزخیوں کی لسٹ میں ہے. جیسے ہی یہ سنے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وجد میں آ گئے، جھومنے لگے. وہ آدمی جھومنے لگا، گانے لگا. ارے بولے کیا ہوا میاں، کیا ہوا، ذرا ٹھہرو. تو اس نے کہا کہ کہیں تو میرا نام لکھا ہوا ہے خدا کے پاس، کہیں تو میرا نام لکھا ہوا ہے. تو اس کو جنت اور دوزخ کی پرواہ نہیں ہے، اس کو اپنے مولا سے ایسی محبت ہے کہ کہیں تو میرا نام لکھا ہوا ہے، کہیں تو میرا نام لکھا ہوا ہے. ایسے ہی اپنے پرنسپل صاحب جو ہے بوائز کیمپس کے، صوفی سر ڈاکٹر استاد محترم جو ہے، ایک معاملے میں ایسا بولے کہ دعوت تھی گھر میں، کوئی شادی وادی تھی، میں یہاں تمہارے تک رخا نہیں پہنچ سکا، گھر میں شادی تھی. مگر ہوا ایسا کہ جو لسٹ بنا کے رکھتے ہیں ہم کس کو دعوت دینا ہے، تو اس میں تمہارا نام تھا. اور بابا پوچھے یہ کون ہے، تو بولے کہ حافظ صاحب کے ایک ساتھی ہیں یہ. تو جو ہے میں بولا مول صاحب دعوت نہیں آئی تو کیا ہے، لسٹ میں تو نام ہے ہمارا، لسٹ میں تو نام ہے. بہرحال نام درج رہنا
اسی طرح سے ہمارے کالج میں بچے تو نہیں آ رہے ہیں، ہم خالی بینچوں کو ہی پڑھا رہے ہیں بولے سر کا آپ کے سامنے، لیکن جو ہے نا آپ کا نام انرول ہونا یہاں پہ، آپ جو ہے ایڈمیشن لے لینا فوراً سے، پھر ایڈمیشنز بند ہو گئے تو مسائل پیدا ہو جاتے، جو بچے نہیں لیے ہیں فوراً اس طرف راغب ہو جانا، انرول رہنا، اپنا نام مینشن رہنا۔ بہرحال تو اب آئیے صاحب، تو جو بات بتا رہا تھا کہ جو آدمی سچ بولتا ہے اس کا نام اللہ کے پاس سچوں میں لکھا جاتا ہے، سچوں میں لکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 کتابیں پکڑ کر فرمائے، اس میں جنتیوں کے نام ہیں، اس میں دوزخیوں کے نام ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پہلے سے مینشن کر دیا کہ اس میں جنتیوں کے نام ہیں، اس میں دوزخیوں کے نام ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، وہ جس صحابی کے پاس تھے، وہ کتاب تھی، صحابہ آ کے پوچھتے تھے کیا ہمارا نام اس میں ہے، تو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا نام جنتیوں کی لسٹ میں ہے تو وہ عید مناتے تھے، اور یہ جان لیتے کہ دوزخیوں کے ہمارا نام نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو ہماری عبادت اور ریاضت کو قبول فرما رہا ہے۔ تو بہرحال اس موضوع پہ بات لمبی جا رہی ہے، اب آئیے صاحب ہم چلتے ہیں وہی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، نیکی کیا ہے صاحب؟ ان الصدق یہدی الی البر، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جو آدمی سچ بولتا ہے اللہ کے پاس سچا لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ گناہ ہے صاحب، گناہ کی طرف لے جاتا ہے جھوٹ۔ اب دیکھو آپ نے بے شمار وقت سنا ہوگا اور آپ خود بھی اس کے عامل ہوں گے، آپ نے اس کا کئی بار مشاہدہ بھی کر لیا ہوگا اور آزما لیا بھی ہوگا۔ ایک جھوٹ بولنے کے لیے، ایک سچ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں ہم، اب جب ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا، ایک کو چھپانے کے لیے 100 بولنا پڑتا، تو اس طرح سے گناہ کیا ہے؟ گناہ کی طرف ہم چلتے چلے آتے ہیں۔ ایک اسٹیپ اگر ہم بیٹے گناہ کی طرف اٹھائے تو خود بخود دوسرا فری آتے چلے جاتا۔ اس لیے بہت سنبھل کے یہ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا دل لگانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم عبادت اور ریاضت کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پہ جو ہے صرف ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہو، ہمارا رب جس سے خوش ہوتا ہے وہ کام کریں، اور ان کاموں سے بچیں جس سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہو۔ اس کو یاد رکھیں میرے بچوں۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، دیکھو صاحب گناہ، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور گناہ دوزخ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دوزخ بہت 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 برا ٹھکانہ ہے، سوری بیٹا، دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے، یہ برے لوگوں کی جگہ ہے، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کو نہیں ناراض کرے ہیں، ان کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دوزخ میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آگ ہی آگ ہے، کھانا بھی آگ کا دیا جائے گا، گرم گرم کھولتا ہوا پانی، خون پیپ، اس طرح سے اذیتیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو تکلیف جب تک پہنچتی ہے جب تک وہ زندہ ہے، وہ مر جانے کے بعد اس کا پورا اندر کا سامان نکال دو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس کو جلا دو، اس کو مٹی میں ڈال دو، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا بولے سر۔ لیکن جب تک اس کی زندگی ہے، اس کی سانسیں ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، سوئی چبھائے تو بھی تکلیف ہوتی، پن چبھی تو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن کل آپ بولیں گے کہ دوزخ میں ہم ڈالیں گے تو ہماری تکلیف کب تک رہیں گی ہمارے کو؟ جیسا کہ اگر کسی کا پیر پکڑ کے 5th فلور سے کھینچتے ہوئے لے کے جائیں اور اس کا سر ہر اسٹیپ پہ گر رہا ہے، اس کا بھیجا نکل گیا، اس کے آنکھیں نکل گئے، تو کیا اس کو تکلیف ہوتی رہیں گی؟ نہیں صاحب، جب تک جان ہے تکلیف ہے، اس کے بعد اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے کہ کیا اس کو دوزخ میں ڈال دیے، جلا دیے تو پھر کیا تکلیف ہوتی رہیں گی؟ ہاں ضرور بضرور ہوتی رہے گی، کیونکہ جو ہماری جو کیا بولنا چاہیے زندگی ہے، ہماری جو تکلیف ہے، وہ جو تکلیف ہماری جو روح نکالنے کا جو معاملہ ہے، جو موت ہے ہم کو جو آتی ہے، جس سے ہمارے کو سکون مل جاتا ہے، موت کو کیا کیا جائے گا؟ ایک دمبے کی شکل میں، ایک بکرے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے بیچ میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اب
موت کسی کو نہیں آئے گی صاحب، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ ابدی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ایک بار جو انٹر ہو گیا اس میں ہمیشہ رہیں گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد جو گناہ کیے، جن کو پنشمنٹ کے طور پر دوزخ میں ڈالا جائیں گا، ان کو اس میں سے نکال کر جنت میں داخل کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا اور اس کے رسول نے چاہا تو۔ لیکن جو ہے نا، جو خدا کو مانتے ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کا کوئی ٹھکانہ بدلنے والا نہیں ہے بدلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بچوں، گناہ سے بچو، گناہ سے بچو، گناہ سے بچو اور نیکی کی طرف راغب ہو جاؤ، اللہ کو راضی کر لو۔ ایک مرتبہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا تو یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، جنت کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، آپ جس کو چاہیں دنیا سے جو چاہیں دیں اور جنت میں جس کو چاہیں بھیجائیں۔ آپ اگر زبان اٹھا کے بول دیں کہ اللہ اس کو جنت میں عطا ڈال دیں، تو اللہ آپ کی بات کو رد نہیں کرے گا۔ آپ جس کو چاہے جنت میں بھیجا سکتے ہیں اور دنیا کا جو حصہ آپ چاہے دنیا میں اس کو دے سکتے ہیں، یہ اگر آپ اپنے رب کو راضی کر لیے تو۔ اب آئیے صاحب، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَكْذِبَ حَتَّى يَكْتُبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے پاس جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ کتنا برا معاملہ ہے کہ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے پاس آپ کی غلطی کی وجہ سے، سوچو اب آپ ہی ہے، آپ پیاری بیٹی ہے، آپ کے جو ہے بابا سب سے پیارے ہیں آپ کے واسطے، بابا سے بہتر بڑھ کر کوئی نہیں ہے، امی سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی نہیں ہے، ہاں، لیکن سوچو کہ آپ کی غلطیاں آپ کے بابا کاؤنٹ کر رہے ہیں اور آپ کے بابا کے پاس کاؤنٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کے بابا کے پاس ایک رجسٹر ہے جس میں یہ بات آ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی یہ غلطی کری، یہ گناہ کری، یہ گناہ کری۔ تو سوچو، کیا آپ کے بابا کو اس سے خوشی ملے گی؟ امی خوش ہوں گی کہ میری بیٹی یہ غلطی کری بول کے؟ یقیناً 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 بالکل صحیح بیٹا کہ آپ کے بابا کی یہ تکلیف آپ کو برداشت نہیں ہوگی۔ تو میرے بچوں، جب غلطی کرنے سے پہلے سوچو کہ آپ کے بابا اور امی سے 70 نہیں، اس سے انفینٹی زیادہ اللہ محبت کرتا ہے، تو کیا اس کے پاس آپ کے گناہ کاؤنٹ کرانا بہتر ہے یا نیکیاں کر کے اس کو راضی کرنا بہتر ہے؟ میرے بچوں، بے شک ہم نیکی کرنا چاہیے، خدا کو نیکی کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے کام، اس کو خوش کرنے کے کام۔ گناہ کیا ہے؟ وہ کام جس سے اس نے کرنے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، جو کریں، جو بولا کرا وہ نیکی ہے، رک جاؤ بولے اس سے رک جانا بھی نیکی ہے، نہیں جو نکو کرو بولا مت کر منع کیا وہ کام کرنا گناہ ہے۔ جیسا کہ اس نے کہا شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سب بری عادتیں ہم اس کو کر رہے ہیں۔ اور جو اس نے کہا کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، اساتذہ کا احترام کرنا، ہاں، یہ تمام چیزیں، وضو کرنا، ہاں، سلام کرنا، یہ تمام چیزیں جو نیکی ہے وہ کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جو کام کرو بول کے بولا وہ کرنا ثواب کا کام ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ جس سے منع کیا رک جانا وہ بھی ثواب ہے، نہیں جو کرنے سے منع کیا وہ کرنا وہ گناہ ہے۔ یاد رکھو، الصدق سبب النجاۃ والہدایہ، سچ بولنا وجہ بنتا ہے صاحب۔ دیکھو سچ بولنے کے والے کا چہرہ جو ہے نا بالکل حشاش بشاش رہتا ہے بنسبت جھوٹ بولنے کے۔ اگر آدمی غلطی کرا اور وہ جھوٹ بول رہا ہے تو سائیکیٹسٹ اور جو پولیس والے ان کے پاس جو میتھڈ رہتا معلوم کر لینے کا، ان کے پاس جو آئس رہتی وہ دیکھ کے بولتے ہیں جھوٹ بول رہا صحیح بول رہا، دیکھ سمجھ جاتے ارے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ بولنے والا ہے۔ سچ بولنے والا بالکل اس کا چہرے پہ جو ہے ایک طمانینت، سکون رہتا ہے صاحب۔ آپ کچھ بولو نہیں صاحب ایسا ہے نہیں، ہاں یہ بات یاد رکھ لو۔ الصدق سبب النجاۃ والہدایہ، ہدایت۔ ومن اشہر الحکایات من فوائد الصدق حکایت الشیخ عبد القادر الجیلی رحمۃ اللہ علیہ فی ایام الصباح۔ اب یہاں پہ ہم آپ کو ایک حکایت، ایک واقعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ان کے بچپنے کا ہے سنا رہے ہیں کہ کانا الشیخ السید عبد القادر الجیلی راغبا فی العلم منذ طفولته ودرس الابتدائیۃ علی امہ بعد وفات ابیہ، کہ حضرت دیکھو بیٹے، علم حاصل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ علم اللہ کا نور ہے، علم
اللہ کا نور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نور کو سینے میں ضم کرنے کے لیے، ڈالنے کے لیے مخصوص لوگوں کو چن لیا ہے۔ آپ دیکھو ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو باہر پھر رہے ہیں، مخصوص کام کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، کوئی دہی بیچ رہا ہے، کوئی پپئی بیچ رہا ہے، کوئی ٹماٹے بیچ رہا ہے۔ ان لوگوں کے پاس جو نہیں ہے آپ کے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ شکل و صورت میں آپ جیسے ہیں، جہاں آپ کے آنکھ ہے ان کے بھی آنکھ ہے، جہاں ناک ہے وہیں ناک ہے، جہاں آپ کے ہاتھ ہے وہیں ہاتھ ہے، جہاں پیر ہے وہیں پیر ہے، لیکن آپ کے پاس جو ہے ان کے پاس نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ علم سے ہے صاحب، اور علم سے فضیلت ہو رہی ہے۔ دیکھو آپ آیا کو کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے، پرنسپل میڈم ہے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں دونوں عورتیں ہیں، فرق کیا ہے؟ تو صرف اور صرف یہ پتہ چلا کہ علم کی وجہ سے یہ علم حاصل نہیں کر سکیں۔ جو زمانہ تھا علم حاصل کرنے کا، ان کو باہر کر دیا گیا۔ انہوں جو زمانے میں علم حاصل کر لیے، زمانے کو چھوڑ کر اب ان کو جو ہے نا ایک اعلیٰ مقام دے دیا گیا ہے۔ اب آیا کو بھی دیکھیں گے، ان کے بھی سہیلیاں تھے، ان کے بھی جو ہے رشتہ داراں تھے، انہوں اپنا وقت جو ہے دوستوں میں، سہیلیوں میں، رشتہ داروں میں اپنے بچپنے کا، جوانی کا وقت نکال دیے۔ اب ان کو جو ہے نا مشکل ہو گئی کہ بھئی ہائے افسوس، اگر کاش میں پڑھ لیتی یا میرے کو پڑھاتے تو آج میں بھی جو ہے ایک بڑے مسند پہ فائز ہوتی تھی۔ تو اس لیے میرے بچوں، علم بہت بڑی نعمت ہے اور سب کو نہیں دیا جاتا ہے۔ جو طالب جو مانگتا ہے اسی کو دیا جاتا ہے، جو اس کا کیپیبل ہوتا ہے، جو اس کو اٹھا سکتا ہے، اسی کے سینے میں دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بتا رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو جیلان ایک شہر ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، عراق کے۔ تو آپ کے پیدا ہونے کے کچھ وقت کے بعد ہی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور آپ جب علم اپنے جیلان، جو ان کا جو محلہ تھا، ان کا جو گاؤں تھا جہاں پہ بیسک ایجوکیشن مدرسہ تھا، وہاں پہ حاصل کر لیے۔ اب ہائر ایجوکیشن کے لیے، انٹر ڈگری کے لیے ان کو جو ہے نا بغداد کیا تھا؟ عراق کا کیپٹل ہی نہیں تھا، علم کا کیپٹل بھی تھا، علم کا کیپٹل بھی تھا۔ تو یہ چاہے کہ وہاں جا کے علم حاصل کرے۔ اب بولے امی جان سے اپنا مطالبہ رکھے کہ میں امی جان، میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ اور دیکھیے صاحب، ایک لوتے بیٹے، شوہر بھی نہیں ہے، اور جو ہے بچہ چاہتا ہے کہ علم حاصل کرنے جائے۔ آج کل ہم جو ہے اپنے بچوں کو تھوڑی دور بھیجانے کے لیے ڈرتے ہیں، اماں کیسا بھیجائیں گے، کیسا ہوگا، کیا ہوگا۔ لیکن علم حاصل کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں لوگ جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنے کے لیے چین، عرب سے چین جانا پڑے تو بھی جاؤ بولے سر، چائنا جانا پڑے تو بھی جاؤ بولے تھے۔ اور اس زمانے میں آج کی طرح پلین وغیرہ نہیں تھے، ہاں، بس نہیں، ٹیکسی نہیں، موٹر سائیکل نہیں، سائیکل نہیں، وہ یا تو گھوڑے پر جائیں یا نہیں تو جو ہے پھر پیدل سفر ہوا کرتا تھا۔ تو اتنی دور سفر، مشقت، محنت، اور سفر از اے ناٹ اے جوک، ٹریول جو کرنا ہے آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی جو ہے بڑی مشقت، محنت کرتے ہوئے وہاں تک جا کر علم حاصل کرو گے۔ پھر ان کی زبان الگ، ان کا کھانا پینا الگ ہمارے کھانے سے، وہ سب مشقتیں، ان لوگوں کی عادتیں، وہ سب اپناتے ہوئے ہم کو علم حاصل کرنا۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کھانے کے واسطے جا رہے ہیں، وہ دیکھنے کے والے سے جا رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد، مین آبجیکٹ ہے صاحب علم حاصل کرنا۔ تو علم حاصل کرنے کا اتنا بڑا معاملہ ہے، اور اگر کوئی مسلمان ہے اور یہ کہتے کہ نہیں آتا، میرے کو نہیں معلوم ہے، تو یہ بہت بڑی گالی ہے۔ کیونکہ قرآن کریم جو ہے ایسی زبردست کتاب ہے ہمارے پاس جس کو انتہا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے کو نہیں معلوم ہے تو جس کو معلوم ہے جا کے ان سے پوچھو، ان سے معلوم کرو۔ تم مسلمان الٹریٹ نہیں ہو سکتا صاحب، مسلمان کے معنی ہے صاحب ویل ایجوکیٹڈ کا نام ہے مسلمان ہے۔ تو اگر آپ کے کام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، ان میں سے بھی اتنے مسلمانوں میں سے بھی آپ کو چن لیا ہے، آپ سے یہ کام لینا ہے، تو اس لیے آپ بغور مطالعہ کریں، بہت محنت کریں۔ آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے، کل آپ کے لیے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہاں پہ بات کر رہے تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ آپ جانا چاہتے تھے بغداد کو علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کیونکہ ان کے والد بھی نہیں تھے۔ وقال علی امہ یوما، آپ نے اپنی والدہ سے ایک دن فرمایا انا ارغب فی الذهاب الى بغداد لانه مرکز العلم والعلماء۔ دیکھ رہے ہیں آپ صاحب،
شہر ہمیشہ، جیسے کہ ہمارا شہر حیدرآباد ہے، آپ حیدرآباد کے رہنے والے ہیں تو آپ کو اس کی طاقت کا احساس نہیں، لیکن آپ حیدرآباد کے باہر چلے جائیں گے، نلگنڈا، کلوا کرتی، محبوب نگر، ورنگل، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں سے لوگ پورے متلاشی ہیں کہ بھائی چلو حیدرآباد جائیں گے، حیدرآباد کے ہر بلڈنگ میں ایک کالج، ایک اسکول، انسٹیٹیوٹ ہے صاحب، وہاں جا کے علم حاصل کریں گے، وہاں پہ بہترین لیکچررز ہیں، کیونکہ لیکچررز بھی دوسرے اسٹیٹس کے بھی یہاں آ کے کہ یہاں پہ اتنے زیادہ کالجز ہیں، تو ہم جا کے یہاں ہم جو محنت کر کے آئے ہیں، جو علم حاصل کر کے آئے ہیں، وہ جا کے لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ اب آپ امریکہ کے بارے میں سنے ہوں گے، ویل ڈیولپڈ کنٹری، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے امریکہ کو ڈیولپ کرنے والے پوری دنیا کے لوگ ہیں، دنیا کے جتنے قابل لوگ ہیں وہ پورے امریکہ میں آپ کو ملیں گے۔ وجہ یہی ہے کہ وہاں کے لوگ بولے کہ بھائی ہم کو علم حاصل کرنا ہے، آپ جو قیمت بولے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ آئیے ہمارے پاس، تو پوری دنیا سے لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے اس زمانے میں بغداد کیپٹل تھا، وہاں بڑے بڑے صحابہ، تابعی، تبع تابعی جو ہے نا علم دے رہے تھے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں اپنی والدہ محترمہ سے۔ فَأَذِنَتْ لَهُ بالخروج الى بغداد، تو آپ کی والدہ محترمہ، دیکھیے صاحب بڑی شان والی ہوئی تھی ماں آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو اجازت دے دی۔ ثم وضعت 40 دینارا فی الکیس، اور آپ کی والدہ محترمہ نے 40 سونے کے سکے آپ کے پاس رکھ دیے، کہ اس زمانے کا ایسا معاملہ تھا، اسٹنٹ تھا ایسا کہ چوریاں، ڈاکے واقع بہت ہوا کرتے تھے، راستے میں ڈاکو ہوا کرتے تھے، روبرس، وہ لوگ لوٹ لیا کرتے تھے، تو آپ جو ہے نا کیا کیے، ایک اپنے تدبیری آپ کی صلاحیت سے کہ بھائی یہ پیسے جو ہے میرے بچے کو ہی ملنا بول کے آپ کیا کیے، ان کے ایسا بغل میں یا ایسا کہیں شرٹ کے اندر جو ہے نا سی دیے، ان رکھ کے پیسوں کو جو ہے نا سی دیے، تاکہ وہ آواز بھی نہ آئے، بڑے اچھے طریقے سے کسی کو دکھے بھی نہیں، اور آپ کو بتا دیا دیکھو بیٹے آپ کے پیسے میں یہاں رکھی ہوں، جو خرچے کے پیسے ہیں اوپر، اور میں ہمیشہ وہ بچوں سے جو ادر اسٹیٹ سے آ کے ہمارے اسٹیٹ میں پڑھتے ہیں، دوسرے کالج میں جہاں میں پڑھانے جاتا ہوں، تو ان سے کہتا ہوں کہ پیسے بھی مختلف جگہوں پہ رکھنا، ادھر کیا ہے، کہیں اگر کوئی چور اچکا آپ کی پاکٹ واکٹ ایک طرف سے نکل گئی تو آپ کے پیسے دوسرے سے نہ، آپ کو گھر کو گئے تک آپ کو جو ہے پریشانی نہیں ہونا چاہیے بول کے۔ اب آئیے صاحب، تو آپ جو ہے نا آپ کی والدہ جو ہے آپ کو پیسے رکھ دیے۔ انا ارغب فی الذهاب الى بغداد لانه مرکز للعلم والعلماء فاذنت له بالخروج الى بغداد ثم وضعت 40 دینارا فی الکیس صغیر وربطه بثوبه تحت ابطه ونصحته امه۔ اور پھر دیکھیے صاحب یہ سب سے پیاری بات ہے، یہاں تک تو میں آپ کو بتا چکا تھا کہ وہ پیسے رکھ دی تھی، اب آگے جو ہے نا آپ کی والدہ محترمہ بھی جب آپ اس کالج کے لیے نکلتی ہیں تو کیسے کیسے نصیحتیں کرتی ہیں آپ کو۔ دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام کے جھنڈے، جن کا نام لکھ کے گھر پہ جھنڈے لگاتے ہیں، اور یہ یقین سے لگاتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب کامل ہیں، اور ان کا نام بھی لکھ کے لگا دینے سے شیاطین اور وہ جو برے آتمائیں جو بولنا چاہیے آپ کو تکلیف دینے والے ہوتے ہیں، وہ گھر میں نہیں آتے خالی ان کا نام دیکھ کر۔ یہ شان ہے ان کی۔ آپ نے جو ہے آپ کی والدہ کیسی تھی ہوں گی، سوچو، یا بنیا لا تکذب فی حال من الاحوال، اے میرے بیٹے کسی حال میں جھوٹ نہیں بولنا۔ دیکھو آپ، یہ سب سے پیاری بات کیا بات، یا بنیا لا تکذب فی حال من الاحوال لأن اللہ، بے شک بغیر کسی ڈاؤٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالی لعن الکاذبین، قرآن کریم کی آیت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب لعنت سے مراد بے شمار معنوں میں آتا ہے، ایک معنی عام لے لیجئے، منہ پھیر لینا، کہ جو ہے جو بے پناہ محبت کرنے والا ہے، جیسا کہ آپ کی والدہ ہے محترمہ ہی ہیں، آپ ڈر ہے ان کو مارتی ہیں، وہ کرتی ہیں، چھڑکا دیتی ہیں، سب چھوڑ خالی آپ سے منہ پھیر لیں۔ آپ کی والدہ اتنی محبت کرتی ہیں، آپ کی غلطی معلوم ہونے کے بعد خالی آپ سے منہ پھیر لینا، آپ کو کچھ بھی نہیں بولے، یہی سب سے بڑا معاملہ ہے۔ اس طرح سے ہمارا رب اگر وہ ہم سے منہ پھیر لے تو شیطان تو بیٹھا ہوا ہے، شیطان کا معاملہ ہے کہ آپ کو ستانا، آپ کو تکلیف دینا، آپ کو دوزخ تک لے کے جانا، آپ کو تکلیف میں دیکھ کر اس کو مزہ آتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور آپ کا رب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ آپ کو کچھ بھی ہو گیا، آپ کو بخاری کیوں آ گیا، بخاری آ گیا تو آپ کو آپ کے والدین کتنا پریشان ہوتے، بولے تو سنتے نہیں، بارش ہو رہی بارش میں رکھو، جاؤ، بولتا باہر گئے، ہاں
ٹھنڈے پانی سے نکو نہا بولتے پانی نہائے، بال نہیں سکھائے، ایسا کرے یہ کرے، آپ ایسا کرتے تو یہ نہیں ہوتا تھا، یہ کرے تو دیکھو دیکھ کے چلو، بولی نہیں چلے تو گر گئے نا تم، مان لگ گیا نا، آپ کس کو تکلیف ہو گئی؟ ان کو آپ کو تکلیف ہے، آپ سے زیادہ آپ کے والدین کو تکلیف ہو جاتی۔ اسی طرح سے میرے بچوں، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا آج آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اگر مان لو وہی منہ پھیر لے تو یہ تو شیطان ہے بیٹھا ہوا آپ کو ستانے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے۔ تو میرے بچوں اس کا خیال رکھو، کسی حال میں جھوٹ مت ہو، فالزم الصدق دائما، اور آپ نے فرمایا ہمیشہ سچ بولنے کو لازم کر لو۔ فوعدها الولد بلزوم الصدق والوفاء بعہد، تو پھر آپ نے جو ہے نا وعدہ کیا اپنی والدہ سے کہ میں امی جان ہمیشہ سچ بولوں گا اور کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو ہم جو ہے اس کے آگے کا جو واقعہ ہے آئندہ کلاس میں بولیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔